اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسی چیز جو بہت سے لوگ صرف ذائقے کے لیے کھاتے ہیں، وہ دل کو مضبوط، دماغ کو تیز، ہڈیوں کو طاقتور اور شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہو سکتی ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے کاجو کیشیو کے 7 اہم فائدوں کے بارے میں، اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ روزانہ کتنے کاجو کھانے چاہیے، کن لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے اور زیادہ کھانے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر سید اقبال ابراہیم امریکہ سے آپ سے مخاطب ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے صدقہ جاریہ کے اس مشن میں میرا ساتھ دیں۔ دوستو، کاجو غذائیت کا ایک ایسا خزانہ ہے جس میں مونو انسیچوریٹڈ اور پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز موجود ہوتے ہیں، اور یہ چکنائی ہمارے دل اور جسمانی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پروٹین، فائبر، کیلشیم، میگنیشیم، کاپر، زنک، آئرن، فاسفورس، وائٹامن ای اور طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس شامل ہیں۔ یہ تمام اجزاء مل کر ہمارے جسم کے مختلف اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کاجو کے ہماری صحت پر 7 اہم فائدے کون سے ہیں۔ پہلا فائدہ، یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ کاجو میں موجود صحت مند چکنائیاں خراب کولیسٹرول یعنی LDL کو کم کرنے اور اچھے کولیسٹرول یعنی HDL کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ اس سے دل کی بیماری اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، فائدہ تبھی ہوگا جب کاجو نمک کے بغیر ہو، کیونکہ زیادہ نمک بلڈ پریشر بڑھا سکتا ہے۔ فائدہ نمبر 2، شوگر کے مریضوں کے لیے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کاجو میٹھا ہے، اس لیے شوگر میں نقصان کرے گا۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کاجو کا گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے۔ اس میں فائبر اور صحت مند چکنائیاں موجود ہیں جو خون میں شوگر کو تیزی سے بڑھنے نہیں دیتی۔ اس کے علاوہ یہ انسولین کی سینسٹیویٹی کو بڑھاتا ہے اور خون میں موجود شوگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن جب بھی آپ اسے استعمال کریں، مقدار پھر بھی محدود رکھنی چاہیے۔ فائدہ نمبر 3، ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے۔ اگر آپ کی عمر بڑھ رہی ہے یا آپ کو آسٹیوپوروسس سے بچنا چاہتے ہیں تو کاجو مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اس میں کیلشیم، میگنیشیم اور فاسفورس موجود ہوتے ہیں جو ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ فائدہ نمبر 4، دماغ کے لیے بہترین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کاجو میں صحت مند چکنائیاں، زنک اور کاپر موجود ہوتے ہیں۔ یہ دماغی خلیوں کے کام میں مدد دیتے ہیں، یادداشت اور توجہ کو بہتر رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ فائدہ نمبر 5، قوت مدافعت بہتر بناتا ہے۔ کاجو میں زنک اور اینٹی آکسیڈنٹس کی موجودگی جسم کے مدافعتی نظام کو بہتر بناتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی صحت مند غذا کا حصہ بنا کر آپ اپنی بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ فائدہ نمبر 6، وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ سن کر شاید آپ حیران ہوں۔ کاجو میں کیلوریز کافی ہوتی ہیں، لیکن اگر مناسب مقدار میں کھائے جائیں تو یہ زیادہ دیر تک پیٹ میں رہتی ہیں، جس سے پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے اور آپ غیر ضروری اسنیک سے بھی بچ سکتے ہیں۔ یعنی مناسب مقدار میں کاجو وزن بڑھانے کے بجائے وزن کنٹرول کرنے میں بھی مدد دے سکتے ہیں۔ فائدہ نمبر 7، اسکن اور بالوں کے لیے مفید۔ کاجو میں کاپر اور وائٹامن ای کی موجودگی ہماری اسکن اور بالوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے ساتھ یہ کولیجن پروڈکشن میں بھی اضافہ کرتا ہے، جس سے ہماری اسکن کی الاسٹیسٹی برقرار رہتی ہے، اسکن شفاف دکھائی دیتی ہے، اور اس کا مستقل استعمال آپ کے بالوں کی شائننگ کو برقرار رکھتا ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ روزانہ کتنے کاجو کھانے چاہیے؟ عام طور پر ایک صحت مند بالغ شخص کے لیے 15 سے 20 گرام یعنی تقریباً 10 سے 15 کاجو روزانہ کافی ہوتے ہیں۔ بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ انہیں نمک اور چینی کے بغیر کھائیں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو نٹس سے الرجی ہے تو کاجو نہ کھائیں،
اگر گردوں کی شدید بیماری ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ اگر وزن بہت زیادہ ہے تو مقدار پر خاص توجہ دیں، کیونکہ کاجو کیلوریز میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اب کچھ غلط فہمیوں کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کاجو کھانے سے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے۔ یہ بات درست نہیں۔ کاجو میں خود کولیسٹرول نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب انہیں گھی، تیل، نمک یا چینی کے ساتھ تیار کیا جائے یا بہت زیادہ مقدار میں کھایا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کاجو گرم ہوتا ہے اور اسے صرف سردیوں میں ہی استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی درست نہیں۔ آپ اسے پورا سال مناسب مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ان مفید معلومات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اب اجازت دیں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔